اب آخری بات، علامت التوبۃ المقبولہ، کہ بندے نے توبہ تو کی، اپنی طرف سے بری عادتیں بھی چھوڑ دی، عمل بھی چھوڑ دیے، کیا پتہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کی بھی تو علامات ہیں نا. تو فرمایا علامات التوبۃ المقبولہ، کہ توبہ کی قبولیت کی علامات جس سے پتہ چلتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. ارشاد فرمایا ان یکون بعد التوبۃ خیر مما کان قبلہا، کہ توبہ کی قبولیت کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پہلے کی نسبت انسان کی زندگی نیک اچھی ہو جاتی ہے. انسان کی زندگی علامت ہے اس بات کی. پہلے نمازیں قضا کر جاتا تھا، اب پابندی سے پڑھتا ہے. پہلے نمازیں ہی پڑھتا تھا، اب جماعت کی پابندی کرتا ہے. پہلے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اب تکبیر اولا کی پابندی کرتا ہے. پہلے فرض نمازیں پڑھتا تھا، اب تہجد کی بھی پابندی کرتا ہے. تو یہ انسان کی زندگی کے اندر جو خیر آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ توبہ اللہ نے قبول فرما لی. دوسری بات فرمایا اللہ یزال الخوف من العودۃ الی الذنب مصاحبا لہ، کہ سچی توبہ کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ ہر وقت خوف دل میں رکھتا ہے کہیں میں دوبارہ گناہوں کی طرف نہ مائل ہو جاؤں. وہ اپنے نفس کے اوپر بھروسہ نہیں کر لیتا کہ جی اب میں نے توبہ کر لی بس کوئی بات نہیں، ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ میں اس راستے میں نہ چل پڑوں. اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرتا. اور تیسری بات انخلاء القلب وتقطعہ ندما وخوفا من العقوبۃ العاجلۃ والآجلہ، کہ انسان کا دل گناہوں کی چاہت سے خالی ہو جائے. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں سمجھانے کی خاطر، لفظی ترجمہ کروں گا تو پھر سمجھانے کے لیے لمبی بات کرنی پڑے گی. یعنی دل سے گناہوں کی حسرت نکل جائے، یا یوں سمجھیں کہ انسان گناہوں سے بے تما ہو جائے. دل میں سوچ لے کہ مجھے بدنظری نہیں کرنی، میرے اللہ کا حکم ہے، لہذا مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ جانے والا کون ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے کون ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا دل سے تما کو نکال دینا، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. آج کل کے نوجوان کیوں بد نظری کر جاتے ہیں؟ دل میں تما ہوتی ہے، تما بد نظری پہ آمادہ کرتی ہے. اسی لیے اکثر نوجوانوں سے پتہ کریں، وہ آپ کو دوسری شادی کے لیے تیار نظر آئیں گے، دعائیں بھی کرتے ہوں گے، اور کئی تو پوچھتے بھی ہیں خط کے ذریعے کہ حضرت دوسری شادی کی اجازت دے دیجئے. میں ان کو جواب لکھتا ہوں کہ پہلی بیوی سے مشورہ فرما لیجئے. تو یہ جو ہے نا مطلب ہے دل میں سے حسرت نہیں نکلتی، یہ بڑی مصیبت ہے. حسرت نکال دیں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک جگہ کوئی 4-5 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، باہر ملک کی بات ہے، اور قدرتاً میں وہاں جا پہنچا اور وہ آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے، دوسری شادی کے فضائل بیان کر رہے تھے وہ طلباء. خیر ان کو میں نے بٹھایا، ان کو سمجھایا. میں نے کہا بھائی دیکھو، اگر تو ہے دوسری شادی کے چکر میں پڑنا تو پھر علم کا کام گیا تمہارے سے، پھر علم تمہارے سے نہیں جو ہے نا آگے کام آئے گا. آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ 2 شادیاں بھی چلاؤ ساتھ علم کے کام بھی کرو. اگر چاہتے ہو کہ ہم علم کا کام کریں تو اگر اللہ تعالیٰ نے پہلی بیوی ایسی دے دی ہے کہ جو نیک ہے، اچھی ہے، صحت مند ہے، ہر کام آ سکتی ہے، خدمت کر سکتی ہے، ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو کیا ضرورت ہے دوسری شادی کے بارے میں سوچو. اس لیے کہ ہم عدل و انصاف نہیں رکھ سکتے. قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک شادی ہی کافی ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو اکثر نوجوان عدل و انصاف کا خیال نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے ایک کافی. جو اللہ کے راستے پہ آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان چکروں میں مت پڑے، ذہن میں بٹھا لے کہ بس اللہ نے ایک بیوی دے دی، اب اس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے. خوش ہو جائے، تما نہیں نکلتی. اس کی وجہ سے بیوی کی موجودگی میں انسان بد نظری کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس دن ان کو ذرا سمجھایا اور ترغیب دی کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے قبول کیا ہے، اب آپ اس علم کے راستے میں آگے بڑھو. اور سب شادی شدہ نوجوان تھے. میں نے کہا تمہارے گھر میں اللہ نے بیویاں دی ہیں، انہی سے الفتیں محبتوں کا اظہار کرو اور زندگی گزارو. خیر سب نے وعدہ کر لیا کہ ہم بد نظری نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے.
اور واقعی آج ہم بے تما ہو گئے. خیر کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک حافظ صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت صاحب جس دن سے ہم نے بات کا عہد کیا کہ ہمیں باہر کسی سے کوئی تما نہیں، اس دن سے پتہ نہیں کیا بیوی ہمیں بڑی اچھی لگنے لگ گئی ہے. یہ فطری بات ہے. جب انسان باہر سے بے تما ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اسے گھر کے اندر الفت محبت عطا فرما دے. یہ فطری چیز ہے. اور چوتھی بات کثرت خاصۃ لا تحدث الا للطائب. جس کی سچی توبہ ہوتی ہے نا، اس بندے کے اندر پھر عاجزی آ جاتی ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. وہ بات بھی کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اپنے آپ کو خطا کار گناہ گار سمجھ کر توبہ کرنے والا بندہ ہے، اور اب عاجزی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش ہے. اس میں عجب اور تکبر نہیں ہوتا، عاجزی آتی ہے. تو یہ 4 علامات ہیں انسان کی کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. یہ اس کی علامات ہیں.